نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نانو نفقہ دے سکتا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ نانو وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات ہے. اس میں پارک میں جانا شامل نہیں, اس میں پارک میں جانا شامل نہیں, اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں, اس پیکج میں وہ شامل نہیں. یاد رکھیں, یہ بھی ٹریننگ دیں. ابا جی آگے کہتے ہیں, ابا جی بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر, خدا کا خوف کرے. نانو نفقہ اور چیز ہے. ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا, لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے, جو خود پہنے وہ بیوی کو. فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر, اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے, کوئی عرض نہیں. فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں, جو مطالبات ہیں, جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں, جو طرح طرح کے مسائل ہیں, اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نانو نفقے میں شامل ہے. یہ کوئی شامل نہیں, وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے. ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں, تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے, جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے, وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے. نہ بچے کو, اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف, کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا, محنت سے کمائے گا, جد و جہد کرے گا. اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی, اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں, دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں, ہر بات میں کہتی ہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں, یہ بھی کوئی نہیں, ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں, 2 کی ختم نہیں ہوتے, یہاں بھی مسئلہ یہاں بھی مسئلہ ہے. تربیت کریں, ان کو سمجھائیں. وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں, وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے, 20 لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے. زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے, نشہ بیچا, گلے کاٹے, انہوں نے خون بہائے, انہوں نے ظلم کیے. نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں, اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ, درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے. عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی, نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا. دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد ٹھیک نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہو, وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں, پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا. عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت, اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا, اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. عورت بھی جو مطالبہ, اس بات کو آپ سمجھیے ذرا, اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی, اس اشارے کو سمجھیے. مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے, اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے, گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے, وہ بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے, کودیں گے, مطالبہ کریں گے, آئس کریم منگائیں گے, خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جاؤ, میں بڑا تھکے آیا ہوں, میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی, کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو صاحب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے. مہربانی کریں. خامہ صاحب گھر میں آتے ہیں, کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا, اچھا سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں, بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی, تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے, کہیں کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر, یہ رونے کی بات ہے, اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس قدر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے,
اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے کریم نے ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چارپائی پہ لیٹے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا, حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے, تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی, تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی, انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک رہی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا کچھ, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ, میری پہلے سن لے بگتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے, مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ, تو کس کی شکایت کر رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں, تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی, اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے, اسے اپنے اوپر جبر کرے, کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے, وقت کا انتظار کرے, موقع دیکھے, خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے, خیال کرے, ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی, اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا, 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں, گھر ٹوٹنے سے بچے گا. چوتھی بات, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا, فرمایا حوصلہ بڑا کر, حوصلہ بڑا. فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو. لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں, جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی, بڑے حسین لفظ ہیں. حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس سے بغض نہ رکھو, بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہو.